بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لہم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا چیزیں حلال ہیں ان کے لیے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے حلال ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم جو ان کو تعلیم دیتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، بس کھاؤ تم، مما اس میں سے، امسکنا علیکم جو پکڑ کے لائے وہ تمہارے لیے، جو پکڑے رکھے وہ تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پڑھو اس پر اللہ کا نام۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیات میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام ہے تم پر مردار اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام پہ ذبح کیا جائے، یعنی حرمت بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں حلت بیان کی گئی، یعنی وہ اشیاء جو حلال ہیں، پاکیزہ اشیاء حلال ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ پچھلی آیات میں بہت ساری حرام چیزوں کی فہرست تھی، تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال چیزیں کیا کیا ہیں۔ اس کا جواب دے دیا کہ حلال کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، چند چیزوں کو چھوڑ کر جن میں کوئی دینی یا بدنی نقصان تھا، دنیا کی تمام ستھری اور پاکیزہ چیزیں حلال ہی ہیں۔ اور چونکہ شکاری جانور سے شکار کرنے کے متعلق بعض لوگوں نے خصوصیت سے سوال کیا تھا، اس لیے آیت کے اگلے حصے میں اس کو تفصیل سے بتایا۔ شکاری جانور کے شکار کی حلت، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے، کہہ دیجئے حلال ہے پاکیزہ چیزیں۔ اب آگے تفصیل سے بتایا شکاری جانور کے شکار کے بارے میں۔ شکاری کتے یا باز وغیرہ سے شکار کیا ہوا جانور ان شرطوں سے حلال ہے۔ پھر پہلی شرط یہ ہے شکاری جانور سدھا ہوا ہو، یعنی اس کو سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2 ہے کہ شکار پر چھوڑا جائے، اور نمبر 3 ہے کہ اسے اس طریقے سے تعلیم دی گئی ہو جس کو شریعت نے معتبر رکھا ہے، یعنی اس کو سکھایا جائے کہ شکار کو پکڑ کر کھائے نہیں، تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلائے تو وہ شکار کے پیچھے نہ جائے بلکہ فوراً آپ کے پاس چلا آئے۔ اگر کتا شکار کو خود کھانے لگے یا باز بلانے سے نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے شکار کے لیے، اپنے ہی کھانے کے لیے جا رہا ہے، مالک کو نہیں لا کے دے رہا، بلکہ وہ اس کے کہنے میں نہیں، تو شکار بھی اس کے لیے نہیں پکڑ رہا بلکہ وہ اپنے لیے پکڑ رہا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ تو ان 4 شرطوں کی تصریح قرآنی آیت میں موجود ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم، اور چوتھی ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر آپ نے باز کو چھوڑا اور وہ آپ کے لیے شکار کر کے لائے تو وہ حلال۔
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھا لو جو وہ تمہارے لیے لے کر آئے، جو تمہارے لیے اس نے پکڑ رکھا ہو، وہ حلال ہے کیونکہ آپ نے وہ بسم اللہ کر کے چھوڑا ہے، اور جو آپ نے اس کو تعلیم دی ہے، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، اس طرح سے وہ شکار کر کے لائے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لیے خود ہی شکار کر کے لے آئے اور آپ نے اس کو روکا ہو شکار سے، وہ پھر بھی جا رہا ہو، یا آپ نے بلایا ہو اور وہ پھر شکار کے پیچھے بھاگے آپ کے پاس نہ آئے، تو یہ صورتیں شریعت نے بتائی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک معتبر ہے کہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے کہ خون بھی بہنے لگے، جیسے جرح کا لفظ زخم کے لیے آتا ہے من الجوارح کے اعتبار سے، تو اس میں بھی ایک شرط جو ہے مفقود ہو گئی، تو شکاری جانور کا مارا ہوا شکار حرام ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کو اس طرح کے زخم دے دیے شکار کو کہ اس سے زخم سے خون ہی بہنے لگا، تو ایک شرط تو ختم ہو گئی کہ اس شکار نے اس طرح سے وہ لایا ہے، تو وہ شکار اس صورت میں حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ مرا نہ ہو اور ابھی زندہ ہی ہو تو پھر ذبح کر لیا جائے، شکار باز کو مثال کے طور پہ بھیجا یا کتے کو شکار کے لیے بھیجا بسم اللہ کہہ کے، اب وہ شکار کو اس حالت میں لایا ہے کہ اس سے زخم بھی لگے ہیں اور اسے خون بھی نکل رہا ہے، لیکن وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تو ذبح کر لیا جائے گا، اور اس قاعدے کے مطابق حلال ہوگا جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ، اور جو درندہ کھا لے مگر جس کو تم حلال کر دو تو وہ حلال ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ہر حالت میں اللہ سے ڈرو، کہیں طیبات کے استعمال اور شکار وغیرہ سے فائدہ اٹھانے میں شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کر لو۔ عموماً آدمی دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر اور شکار وغیرہ کے مشاغل میں پڑ کر اللہ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اسی لیے تنبیہ کی ضرورت تھی کہ اللہ کو مت بھولو اور یاد رکھو کہ حساب کا دن کچھ دور نہیں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور تمہاری شکر گزاری کا موازنہ ہوگا، اور جو عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے کہ عمر کہاں گزاری، جوانی دی تھی وہ کہاں گزاری، اللہ نے عمر دی تھی اس میں کیا کیا اعمال کیے، اللہ کی راہ میں کیا لگایا، کیا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، یا دنیا کی لذتوں میں ہی پڑے رہے۔ تو اللہ نے حلال چیزوں کا بتانے کے بعد کہ تمہارے لیے تمام چیزیں جو پاکیزہ ہیں کہہ دیجئے حلال ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور پھر اللہ نے شکار کے بارے میں بھی بتا دیا، اس کی 4 قسمیں ذکر فرما دی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو پکڑ کے لائے وہ تمہارے لیے، اور خود سے نہ اپنے لیے نہ لائے شکار بلکہ تمہارے لیے لائے، جیسے ہم ابھی تفصیل پڑھ چکے۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تنبیہ فرمانا مقصود ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم انہی چیزوں میں پڑے رہو اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جاؤ۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا طعام، یہاں طعام سے مراد وہ ذبیحہ ہے، وہ چیز ذبح کی ہوئی ہے جو اہل کتاب نے ذبح کی ہو لیکن اس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لیا ہو، جو اہل کتاب نے کا کھانا ہو وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا وہ حلال ہے ان کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پاکیزہ عورتیں مومنین میں سے اور پاکیزہ عورتیں اہل کتاب میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پاکیزہ چیزوں کے بعد فرمایا
کہ آج حلال ہوئی تم کو سب ستھری چیزیں، اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے. اور آگے فرمایا حلال ہے تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے. من قبلکم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی. اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب دو ان کو مہر ان کو قید میں لانے کے لیے، نہ کہ اجورہن یعنی مہر دے دو، آتے تم انہیں دے دو مہر ان کو، محسنین قید میں لانے کے لیے، نہ کہ مستی نکالنے کو اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو، یعنی وہ بے حیائی کے کاموں کی طرف مائل نہ ہو بلکہ ان کا مہر ادا کر کے ان کو اپنے پاس عزت سے رکھیں. تو وہ جائز ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کریں یا مومن اور پاک دامن عورت سے نکاح کریں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی انکار کرے، جو منکر ہوا ہو ایمان سے، یعنی ایمان سے ہٹ جائے، تو تحقیق ضائع ہو گئے اس کے اعمال، اس کی محنت ضائع ہو گئی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، یعنی آج کے دن تم کو دین کامل مل گیا، تم کو دنیا کی تمام پاکیزہ نعمتیں بھی تمہارے لیے دائمی طور پر حلال کر دی گئیں اور وہ کبھی حرام نہیں ہوں گی. اہل کتاب کا ذبیحہ بتایا، یعنی طعام کہتے ہیں کھانا، کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی کوئی یہودی یا نصرانی، بشرط یہ کہ اسلام سے مرتد ہو کر یہودی یا نصرانی نہ بنا ہو، پہلے سے ہی وہ اہل کتاب میں ہو. ایسا نہ ہوا ہو کہ پہلے مسلمان ہو پھر یہودیت اختیار کی ہو. ان کا مسئلہ جو ہے، ان کے احکام الگ ہیں. ایک شخص وہ یہودی یا نصرانی ہے پہلے سے ہی، اگر حلال جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام، اللہ کے سوا کا نام نہ لے، یعنی اس نے کوئی بکری یا گائے ذبح کی لیکن اس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا، تو اس کا کھانا مسلمان کو حلال ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے، وہ بھلے حلال چیز ہو، بھلے وہ بکری ہے، گائے ہے، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کی ہے، اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھا، تو وہ حرام ہوگی. بعض حدیث میں آتا ہے لا یأکل طعامکم الا تقی، یعنی تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر پرہیزگاروں کے لیے تمہارا کھانا حرام ہے. جب مسلمان کے لیے کافر کتاب یعنی اہل کتاب کے ذبیحے کی اجازت ہو گئی، تو ایک مسلمان کا ذبیحہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اپنا کھانا جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کو کھلاؤ، نیک لوگوں پہ اپنا کھانا کھلاؤ. آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن یعنی پاکیزہ عورتیں، ان کی قید لگائی یہاں پر یہ ترغیب کے لیے. یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ نکاح کرتے وقت پہلی نظر عورت کی عفت اور پاک دامنی پر ڈالے، یعنی یہ دیکھے کہ وہ عورت نیک ہے. یہ مطلب نہیں کہ پاک دامن کے سوا کسی اور سے نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا. یہ یہاں پر ترغیب دینے کے لیے ہے کہ نکاح کرتے وقت جو دیکھا جائے تو اس میں یہ کوالٹی بھی دیکھی جائے. اور پاک دامن عورت اہل کتاب میں سے
کتابیہ عورت یعنی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کی حلت بیان فرمائی۔ اہل کتاب کے ایک مخصوص حکم کے ساتھ دوسرا مخصوص حکم بھی بیان فرما دیا، جیسے یہاں فرمایا اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، تو ایک حکم کے ساتھ دوسرا حکم فرمایا کہ یہ کتابی عورت سے نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے، مشرکہ سے اجازت نہیں، جیسا ہم نے سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 27 میں پڑھا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ نہ تم نکاح کرو مشرکات سے یعنی مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، مگر یہ یاد رہے کہ ہمارے زمانے کے نصارہ عموماً برائے نام نصارہ ہیں، ان میں بکثرت وہ ہیں جو نہ کسی کتاب آسمانی کے قائل ہیں، نہ مذہب کے، نہ خدا کے، ان پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے ذبیحہ، ان کا کھانا اور عورتوں کا حکم اہل کتاب کی جیسا نہ ہوگا۔ کسی چیز کے حلال ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں حد ذاتی ہی کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو، لیکن اگر باہر کے اثرات، خارجی اثرات، حالات ایسے ہیں کہ اس حلال سے فائدہ ہونے میں بہت سے حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، بلکہ کفر میں مبتلا ہونے کا بھی احتمال ہے، تو ایسے حلال سے فائدے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ موجودہ زمانے میں یہود و نصارہ کے ساتھ کھانا پینا، بے ضرورت اختلاط کرنا، ان کی عورتوں کے جال میں پھنسنا، یہ چیزیں جو خطرناک نتائج پیدا کرتی ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں، لہٰذا ان سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، جن کو تم ان کا مہر دو قید میں لانے کو، یعنی قید نکاح میں لانے کو، اس کا اس طرف اشارہ ہے کہ نکاح بظاہر قید ہے، لیکن یہ قید ان آزادیوں سے، ان ہوس رانیوں سے، ان گناہوں سے، ان لذتوں سے بہتر ہے جن کی طلب میں انسان پڑھ کے سلسلہ الزواج ہی کو ختم کر دیتا ہے، جن کی چمک میں انسان مرغوب ہو کر گناہوں کی لذتوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو نکاح کو یہاں پر محسنین یعنی اس لیے نکاح کیا جائے، اپنے پاس رکھا جائے، مہر دیا جائے اور ایک مقدس رشتے کی تکمیل کے لیے، تو اللہ نے یہاں پر فرما دیا غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی اس لیے نہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے کہ چھپی اشنائی کی جائے یا اپنی مستی نکالنے کے لیے رکھا جائے، جس طرح اللہ نے عورت کی پاک دامنی کا ذکر کیا تھا، یہاں مرد کو بھی پاک باز اور عفیف رہنے کی ہدایت فرما دی۔ اللہ نے سورہ نور میں رکوع نمبر 3 میں فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نکاح کی غرض گوہر عصمت کو محفوظ اور مقصد تزویج کو پورا کرنا ہے، شہوت رانی، ہوس پرستی مقصود نہیں۔ جن کتابی عورت سے نکاح کی اجازت ہوئی اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ مومن جو طیب ہے، جو قانت ہے، فرمانبردار ہے، اللہ کی عبادت اطاعت کرنے والا ہے، اس کی حقانیت عورت کے دل میں گھر کر جائے اور عورت بھی ایمان کی طرف آئے، الٹا نہ ہو کہ کتابیت پر ہی جا کر الٹا اپنی ہی وہ ایمان کو کھو بیٹھے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی منکر ہوا ایمان سے، تحقیق اس کے آخرت گوا دی، اس نے اپنا عمل ہی ضائع کر دیا، اور وہ خسر الدنیا والآخرہ کا سودا کر لیا، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان کر دیا۔ کافر عورت سے نکاح کرنے میں اس فتنے کا قوی احتمال ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے مشرکہ عورت سے نکاح کو حرام کر دیا۔ اس لیے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ کی جو تحدید ہے یہ یہاں پر نہایت ہی برمحل ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو کوئی ایمان سے ہٹ گیا تو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی
کہ اس کو نکاح کر کے اس کا مہر ادا کر کے اس کو اپنی قید میں لانے کے لیے، اور نہ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے چھپی آشنائی کی جائے، اس لیے تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو، وہ تم سے متاثر ہو اور اسلام کی طرف، ایمان کی طرف قائل ہو جائے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو ایمان سے ہٹ گیا، مرتد ہو گیا، اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس آخرت میں وہ بالکل ہی نقصان اور گھاٹے کے سودے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ Subscribe Sukhuni Kalp.